کرنے کے علاوہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے تو بہت زیادہ ہزیمت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب تک کسی خدا کے خادم کے خلاف نہ بولے ان سے رہا ہی نہیں جاتا۔ کلام مقدس میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں میں جس نے موسیٰ اور ہارون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کیا صرف ہارون اور موسیٰ یہی جو خدا کے بندے ہیں؟ کیا صرف یہی مقدس ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، بلکہ یہ اکیلے ہی نہیں بلکہ ساری جماعت، خدا کی ساری جماعت مقدس ہے۔ یہ خام خواہی ہمارے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں اور ہمارے اوپر حاکم بن کے آ بیٹھے۔ یہ بات خدا کو ہرگز پسند نہ آئی اور خدا نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے گنتی کی کتاب، اس کا 16واں باب، پہلی آیت۔ بندے کا نام ہے کورے بن اسحاق بن قحات بن لاوی۔ جی پڑھیے گا۔ گنتی 16واں باب، پہلی آیت سے۔ اور کورے بن اظہار بن قحات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں، انہوں نے خود ہی نہیں یہ غلطی کی بلکہ الیاب کے 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لیا، جس کا نام داتن اور دوسرے کا نام تھا ابیرام۔ 2 بندے ساتھ اور ملا لیے، تو یہ 3 بندوں نے مل کر موسیٰ اور ہارون کے خلاف سازش کی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ساتھ 250 لوگ اور ملا لیے جنہوں نے مل کر موسیٰ اور ہارون کی مخالفت کی۔ پڑھیے گا۔ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے۔ جی ہاں، کیونکہ جماعت، شکریہ جی۔ ان کا ہیڈ، ان کا سردار کون ہے جس نے یہ بات شروع کی؟ کورے۔ کون ہے؟ کورے ہے، اور کورے نے ساتھ کیا کیا؟ الیاب کے دونوں بیٹوں کو، کس کو؟ داتن اور ابیرام، 2 ان کو ساتھ لیا، اور کتنے ہو گئے؟ 3۔ انہوں نے 250 لوگ، وہ لوگ جو چنے ہوئے تھے، جو چنیدہ تھے، جو بنی اسرائیل کے سردار تھے، مشہور لوگ تھے، ان کو ساتھ ملا لیا۔ اور ابھی کیا بولتے ہیں؟ جی پڑھیے تیسری آیت۔ اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے۔ یہ کون بولتا ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ کورے بول رہا ہے۔ کورے کیا بولتا ہے؟ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے۔ مقدس ہے۔ یہ تو اس کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی اختراع ہے کہ ہر ایک آدمی مقدس ہے۔ یہ تو خدا سے پوچھ کے دیکھیں کون مقدس ہے اور کون مقدس نہیں، لیکن وہ کیا ٹھہرا رہے ہیں کہ جماعت کا ایک ایک شخص مقدس ہے۔ جی۔ اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، تو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ جی ہاں، اسے اپنے آپ کو جماعت سے بڑا ٹھہراتے ہو۔ خدا کی جماعت جس کا ایک ایک بندہ مقدس ہے، اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ اور ہارون سے کہنے لگے۔ جی۔ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا۔ ہاں، وہ تو سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ کیا بات اس نے کہہ دی؟ ہم نے تو کبھی ان پہ حکم نہیں جتایا، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو جب وہ سجدہ ریز ہوا تو خدا نے اس سے بات کی اور اس سے کہا
کہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ خدا نے اسے بتایا کہ ان کو بول کہ صبح سارے لوگ اپنا اپنا بخور دان لیں، اس میں سے آگ بھریں اور اس کو بخور جلائیں، اور جب وہ بخور جلائیں گے پھر میں بتاؤں گا میں کیا کرنا۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پڑھ دیجئے جی، جلدی سے پلیز پڑھ دیجئے۔ 5ویں سے جی 4 سے۔ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا، پھر اس نے کورے اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ سو اے کورے اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو، اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ، تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ اے لاوی کے بیٹوں، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ پھر موسیٰ نے کورے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بنی لاوی سنو۔ شکریہ جی، یہ ساری بات جو پہلے میں نے بتا دی، اس کے بعد پھر موسیٰ نے کیا کیا، اسپیشلی کورے کی طرف جو جماعت کا بڑا بن رہا تھا، جو سرغنہ تھا اس ساری سازش کا، موسیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور متوجہ ہو کے بات کرتا ہے، اور پھر بات کیا کرتا ہے جی، پڑھیے گا 8ویں آیت سے۔ پھر موسیٰ نے کورے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بنی لاوی سنو، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ۔ شکریہ جی۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ اصل میں یہ بنی لاوی کے قبیلہ کا تھا، یہ بھی خدمت کرتا تھا، لیکن چونکہ بخور جلانا اس کی خدمت نہیں تھی، تو یہ چاہتا تھا کہ سارے کام یہ کرتے ہیں، میں کیوں نہ سارے کام، ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم بھی تو بنی لاوی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ تو موسیٰ نے کہا، کیا یہ چھوٹی بات لگتی ہے کہ خدا نے تم کو جماعت سے الگ کیا اور مخصوص کیا کہ تم آگے ہو کے بات کرو، خدا کی جماعت کے سامنے کھڑے ہوا کرو؟ یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ یہ کیا چھوٹی بات ہے کہ خدا کی جماعت کے سامنے کھڑے ہونا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کی جماعت کے سامنے کھڑے ہونا کیا چھوٹی بات ہے؟ نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہر کسی کو نہ توفیق ملتی ہے، نہ یہ برکت ملتی ہے، اور نہ ہی ہر کوئی مسا شدہ ہوتا ہے۔ جو اپنی مرضی سے آگے آ کر خدا کی جماعت کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے یہ ابھی دیکھ لینا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو جو خدا کے مذبح پر خدمت کرتے ہیں ان کے لیے خاص ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی کو پاکیزگی سے بسر کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کی جماعت کے سامنے کھڑے ہونا۔ اگر تھوڑا سا بھی فرق پایا جائے تو خدا اسی وقت اس کا حساب بے باک کر دیتا ہے، حساب پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی بات ہے خدا کی جماعت کے سامنے کھڑے ہونا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، بہت سارے لوگ ملتے ہیں جن کو بولتے ہیں، بھائی جی آپ نے تو بولا تھا میں گواہی دوں گا، آپ کی زندگی میں بڑا کام ہوا، بہن جی آپ نے بولا تھا میں گواہی دوں گا، تو کیا ہوا؟ بھائی جی مجھے شرم نہیں آتی، سامنے آگے کھڑے ہو کے بات ہی نہیں کر سکتے، اتنی ہمت ہی نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے خدا کی جماعت کے سامنے آنا۔ جی بھائی، میں بھی چاہتا ہوں کہ 14ویں سے پڑھا جائے، 12ویں سے 12ویں آیت سے دیکھیں گے۔ پھر موسیٰ نے داتن اور ابی رام کو جو الیاب کے بیٹے تھے، جی ہاں، موسیٰ نے پہلے تو اس سے بات کی اور پھر کیا وہ لکھا نا مخاطب ہو کے بات کی۔ پھر ابھی جو اس کے دوسرے ساتھی تھے الیاب کے دونوں بیٹے، کیا نام تھا؟ داتن اور ابی رام۔
پھر ان کو موسیٰ نے پیغام بھیجا کہ تم بھی آؤ تم بھی آ کر ادھر آ کے بات چیت کرو اور سارا حساب دو. انہوں نے آنا نہ چاہا, انہوں نے آنے سے کیا کیا, انکار کر دیا. تو موسیٰ نے بڑے تیش میں آ کر, بڑے غصے میں آ کر خدا سے کہا کہ ان کے ہدیے نذرانوں کو نہ دیکھ, میں نے تو کبھی ان سے ایک کھوتا بھی نہیں لیا, ایک گدھا بھی نہیں لیا. پڑھ دیجئے جی. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو پارمیاں سے. پھر موسیٰ نے داتن اور ابیرام کو جو الیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا. انہوں نے کہا ہم نہیں آتے. جی ہاں, کون بلوا رہا ہے, کون بلوا رہا ہے, موسیٰ. اور وہ کیا کہتے ہیں, ہم نہیں آتے. کیا بات ہے بھائی, موسیٰ بلوا رہا ہے اور وہ بولتے ہم نہیں آتے. ان کے دل میں کیا تھا, چور تھا, کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھے, یہ سازش کے سرگناہ کے بڑے ساتھی تھے. جی 13ویں آیت سے. جی. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے. جی اگلا شکوہ بھی کر رہے ہیں, جو بلانے گیا اس کو شکوہ بھی بتا رہے ہیں. بولتے تو بولتا تھا ادھر دودھ اور شہد بہتا ہے, جدھر جائیں گے ملک کنعان میں, اور ادھر جا کے میں تم کو زمینیں دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو یہ تو سارے سبز باغ دکھائی دیتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جی. کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے, اور اس پر بھی یہ ترا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے, ماسوائے اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, اور نہ ہم کو کھیتوں اور پاکستانوں کا وارث بنایا. شکریہ جی. اور پھر کیا ہوا, بولتے جب ان کا سارا شکوہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا, پھر اسے پا آگے پڑھیے گا جی. کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا, ہم تو نہیں آنے کے. جی ہاں, تب موسیٰ نہیں آئیں گے, تو نہیں بلاتا رہے, ہم نہیں آئیں گے. تب موسیٰ نہایت تیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا, تو ان کے ہدیے کی طرف توجہ مت کر, میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا, نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے. شکریہ جی. جب یہ ساری باتیں ہو چکی تو خداوند کو بڑا غصہ آیا, اور خداوند نے فرمایا موسیٰ سے کہ یہ جو جماعت ہے, یہ کون سی جماعت ہے, یہ علیحدگی پسند جماعت, اور یہ مغرور جماعت, اور یہ نافرمان جماعت جو ہے, اس میں سے الگ ہو جا, کیونکہ میں اس کے ساتھ بہت خطرناک کرنے والا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ 20ویں آیت پڑھ دیجئے. 20ویں آیت سے دیکھیں گے. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو, تاکہ میں ان کو ایک پل میں بسم کر دوں. ہاں جی, ایک پل میں کیا کر دوں, بسم کر دوں. لیکن کیا ہوا, اگر 28ویں آیت پڑھیں. 28ویں آیت سے دیکھیں گے. تب موسیٰ نے کہا, اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے. شکریہ جی. ایک چلیں, ایک آیت اور پیچھے چلتے ہیں, 27ویں آیت. سو وہ لوگ کورے اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے, اور داتن اور ابیرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے. جی ہاں, خدا نے موسیٰ سے فرمایا تھا کہ ان سے پیچھے ہٹ جا, ان کو بول کہ اپنے خیموں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو یہ جو جماعت ہے, اس کو بھی بول کہ یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں, یہ بھی کورے کے پاس نہ رہے, کورے اور اس کے خاندان کے پاس نہ رہے, یہ بھی پیچھے ہٹ جائے. اگر اپنی بچت چاہتی ہے تو ان کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے. تو کیا ہوا کہ جو کورے تھا, کورے اور اس کے بیٹے بیٹیاں اور سارے وہ اپنے خیموں کے سامنے کھڑے ہو گئے, باقی جماعت پیچھے ہٹ گئی. جی پڑھیے گا. کون سی آیت سے؟ جی 28ویں. تب موسیٰ نے کہا, اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں.
क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हाँ, आगे मूसा फरमाते हैं कि अगर इनकी मौत आम लोगों की तरह मौत आए, ये आम लोगों की तरह मर जाएं, तो फिर समझें कि मैं खुदा का भेजा हुआ नहीं हूँ। और अगर ये कोई खुदा इनके साथ कोई अलग काम करे तो फिर समझना कि मैं खुदा का भेजा हुआ। जी जल्दी से पढ़ो। अगर ये आदमी वापस वैसी ही मौत से मरे जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हाथ से गुजरे जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावन का भेजा हुआ नहीं हूँ। पर अगर खुदावन कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निकल जाए और ये जीते जी पाताल में समा जाएं, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावन की तहकीर की है। जी हाँ, फिर तुम जानना कि इन लोगों ने क्या किया, खुदावंद की तहकीर की है, खुदावंद की तहकीर की है। अगर कोई इनके साथ अलग वाकया हो, जी आगे इनके साथ वाकया ही अलग वाकया हुआ, जैसा खुदा के बंदा मूसा ने फरमाया तो मैंने ही ऐसा ही हुआ। उसने ये बातें खत्म ही की थी कि जमीन उनके पांव तले फट गई और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको, उनके घर बार को और कोरे के हाँ के सब आदमियों को और उनके सारे मालो सबाब को निकल गई। सो वो और उनका सारा घर बार जीते जी पाताल में समा गए और जमीन उनके ऊपर बराबर हो गई और वो जमात में से नाबूद हो गए। जी हाँ, कैसा खतरनाक काम हुआ। जमीन ने अपना मुंह खोला, वो सारा का सारा खानदान, कोरे का खानदान जमीन में चला गया, जमीन बुर्द हो गया और ऊपर से जमीन ने अपना मुंह बंद कर दिया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी ऐसा एक वाकया हुआ। जब बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था तो हमारे पाकिस्तान में भी ऊपर के इलाके में ऐसा हुआ। क्या हुआ कि ज़मीन ने अपने मुंह खोला और बहुत सारे लोग ज़मीन के अंदर दरस गए और ज़मीन पे बराबर हो गई। बड़ी ख़तरनाक बात है। ये खुदा को बता कि खुदा कौन किसके साथ कैसे डील करता है। तो ये कितनी खतरनाक बात है कि कोरे ने नाफरमानी की, मूसा और हारून के खिलाफ मुंह खोला और उसको कितनी बड़ी सजा मिल गई। हाँ, अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। अच्छा चलो, इनके साथ तो ये हुआ, तो वो लोग जो बाकी थे, जो 250 लोग और साथ मिलाए थे, उनके साथ क्या हुआ? खुदा ने उनको भी नहीं छोड़ा। उनके साथ क्या किया? आसमान से आग आई और आग उनको निकल गई। जी पढ़ दीजिए सर। 24वीं आयत से, और सब इस्राएली जो उनके आसपास थे उनका चलाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं जमीन हमको भी निगल ना ले। और खुदावन के हजूर से आग निकली और उन 250 आदमियों को जिन्होंने बखूर गुजराना था भस्म कर डाला। जी हाँ, ये 250 लोग जो हैं, इनका क्या हुआ? इनको भी साथ भस्म कर दिया। वो पूरा खानदान जमीन में चला गया और जो उसके जिन्होंने साथ दिया वो उनके साथ क्या हुआ? वो आग से जल गए। एक दिन के बाद सारी जमात सामने आ गई और वो कहने लगी कि कल जो वाकया हुआ है वो क्यों हुआ? वो बड़ा खतरनाक हुआ है। क्यों हुआ? एक पूरा खानदान चला गया, उसके बाद 250 लोग और मर गए। उन्होंने भी मूसा के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट मरी या वबा में निकला। खुदा ने वबा भेजी। जब लोग इकट्ठे हुए, एक साइड पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो ही इकट्ठे हो रहे हैं उसके साथ दूसरा काम हो रहा है, खुदा भी आ रहा है। अच्छा, अभी मैं मिल लेता हूँ। जी मैं चाहता हूँ कि पढ़ा जाए 40वीं आयत से, बल्कि 41वें से पढ़े 41। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इस्राएल की सारी जमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावन के लोगों को मार डाला है। जी हाँ। और जब वो जमात मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी तो उन्होंने कहमा इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है। जी हाँ, और खुदावन, इधर एक जमात इकट्ठी हो रही है और उधर खैमा इज्तिमा के ऊपर अबर
چھا رہا ہے. ادھر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ادھر خدا کی حضوری بڑھتی جا رہی ہے. جی اور خداوند کا جلال نمایاں ہے. جی ایک وقت آ گیا کہ خدا کا جلال نمایاں ہونا شروع ہو گیا. پہلے جی تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کے ایک پل میں بسم کروں. جی خدا نے کہا موسیٰ کو تم اس جماعت کے پیچھے سے سامنے سے ہٹ جاؤ. پہلے بھی خدا نے یہی بولا تھا تو ان کو بسم کر دیا. ابھی ان کے بارے میں یہی بولتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے, ہٹ جاؤ. لیکن کیا ہوا کہ موسیٰ پیچھے نہیں ہٹا بلکہ موسیٰ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دی. میں چاہتا ہوں آگے پڑھ دیجئے جلدی سے. تب وہ منہ کے بل گرے اور موسیٰ نے ہارون سے کہا اپنا بخور دان لے اور مذبح پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا اور جل جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے. شکریہ. اور وبا شروع ہو گئی. وبا شروع ہو گئی. وبا شروع ہو گئی. ادھر وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف بول رہے ہیں اور یہ دونوں کیا کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے کفارہ دے رہے ہیں کہ خدایا ان کو معاف کر دے, یہ بچ جائیں. وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور موسیٰ اور ہارون ان کے بارے میں برکت چاہ رہے ہیں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خدا کے خادموں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا کے لوگ پھر بھی ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا پیچھے ہٹ جا, یہ تیرا کام نہیں, پیچھے ہٹ جا. اور کیا ہوا کہ وبا شروع ہو گئی. اور پتہ کتنے لوگ مرے؟ 1470 لوگ مر گئے اس وبا سے. 1470 اور کل 250 وہ 1470 یہ تو 1720 لوگ مر گئے ایک ہی وقت میں. یہ پڑھ دیجئے 47ویں سے. جی موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے. سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لیے کفارہ دیا اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا. تب وبا موقوف ہو گئی. مردوں اور زندوں کے, کچھ مر گئے تھے کچھ ابھی زندہ تھے. جی سو علاوہ ان کے جو کورے کے معاملہ کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے. ہاں جی وہ 250 اور اس کا پورا خاندان. اس کے علاوہ یہ لوگ ہیں جو مرے. کتنے؟ 14,700 آدمی وبا سے چھیج گئے. شکریہ جی. 14,700 لوگ کیا ہو گیا؟ 14,700 لوگ مر گئے. 14,700 لوگ یہ ہیں اور 250 لوگ مر گئے. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ خدا کے خادموں کے خلاف بولنے کی وجہ سے, خدا کے ممسوحوں کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے, خدا کے ممسوحوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ بڑی سزا ملی. کتنی بڑی سزا خدا نے دی. یہ صرف خدا کے خادموں کے خلاف چلنے کی وجہ سے. ایک بندہ ہے جس کو جو خدا کے خلاف چل پڑا, خدا کے ہی خلاف چل پڑا, خدا نے اس کو معاف کر دیا. آپ لوگ جانتے ہیں کون؟ یونا. اس کو بھیجا کسی اور طرف تھا, اس کو بولا جا کے منادی کر. اس نے بولا جا میں نہیں جاتا, اور کسی اور طرف چلا گیا. اور جب چلا گیا تو جب مچھلی کے پیٹ میں تھا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے دعا کی, خدا نے اس کی دعا سن لی. وہ معاملہ خدا کا اپنا معاملہ تھا تو خدا نے معاف کر دیا. اور وہی بندہ پھر جب سمندر سے مچھلی نے نگل دیا, خشکی پہ آ گیا تو جا کے منادی کر رہا ہے. پریز اللہ. وہ خدا کا معاملہ تھا تو وہ زندہ بچ گیا. لیکن جب خدا کے خادموں کی بات آتی ہے پھر خدا نہیں چھوڑتا, پھر حساب لیتا ہے, ایک ایک سے حساب لیتا ہے. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آخری آیت پڑھی جائے, عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 10واں باب 31ویں آیت. زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا
ہاں پریز دی لارڈ پڑھ دیجئے. دسواں باب 31ویں آیت. Thank you, Lord. زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے. جی ہاں، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑ جائے. ٹائم کم ہے. میرے پاس بہت بڑا ایک واقعہ ہے اس کے متعلق، اگر موقع ملا تو پھر کبھی سناؤں گا. جس نے چیلنج کیا اس نے بولا جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، اور خدا کے خلاف سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑی تکلیف، بڑا نقصان اٹھایا اس نے. خداوند یسوع آپ سب کو بڑی برکت بخشے اور خدا کے خادموں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق بخشے.